ڈرامہ سیریل قرض جہاں کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ برکت ولا میں خوشی کا سما ہوتا ہے اور بنیش کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور مختلف فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، ہر طرف گہما ہی گہمی ہوتی ہے۔ نشوہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے اور اس کی ماں گھر کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس نے کچھ خاص تیاری نہیں کی ہوتی اور کچھ خاص اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے، جس پر نشوہ اپنی ماں سے کہتی ہے امی آج تو شادی کا دن ہے، مہربانی کریں آپ کچھ تو اچھے کپڑے پہن لیں اور بن ٹھن لیں تھوڑا سا، تاکہ لوگوں کو بھی اچھا لگے آپ کیسی لگ رہی ہیں۔ مجھے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، مہربانی کریں آپ اپنے ڈریس کو چینج کریں اور فنکشن اٹینڈ کریں۔ اور نشوہ تمام مہمانوں کو مشروب سرو کرتی ہے اور بعد میں کھانا بھی سرو کرتی ہے۔ نشوہ بھی بہت خوش ہوتی ہے، وہ بنیش کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے اور اس کی شادی کی خاطر نشوہ نے 3 دن کی چھٹی بھی کورٹ سے لی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نشوہ کا بہت سارا کام پینڈنگ پہ رہ جاتا ہے۔ بنیش بھی بہت زیادہ خوبصورت اور پیاری لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی رخصتی کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، نکاح کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے اور نکاح پڑھانے کے بعد سب لوگ دعا کرتے ہیں، اور اس تمام پروگرام میں انکل عاصم اور اس کا بیٹا برہان بھی شامل ہوتا ہے، اور برہان کی دادی بھی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ نشوہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس سے بہت سی باتیں کرتی ہے، برہان کی دادی نشوہ کی ماں سے ملتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اسے بچپن کی ساری باتیں یاد کرواتی ہیں، جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ نشوہ یہ بات جان کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ عاصم انکل کا بیٹا برہان ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب باپ اتنا ہینڈسم اور دل کا اچھا ہے تو بیٹا کیوں نہ پیارا ہوگا، وہ بالکل ہے اپنے باپ پر گیا ہے۔ نشوہ کے بڑے ابو کہتے ہیں کہ نشوہ پر نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ وہ کورٹ میں عاصم کے بیٹے کے ساتھ کام کرتی ہے، اور جب تک وہ اس کے بیٹے کے ساتھ کام کرتی رہے گی تو اس کو ہماری ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کون سا گھر کس طرح ہتھیایا ہے اور ان کا حق کس طرح سے کھایا ہے۔ اور اس کے انکل بختیار وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اپنے بیٹے عمار کا کیس ری اوپن ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی ماں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بیٹا قصوروار ہے۔ دونوں ہی بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کیس میں عمار کو سزا ہو گئی تو پھر کیا بنے گا۔ برہان اور نشوہ دونوں مل کر اس کام کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور تمام ثبوت اکٹھے کرتے ہیں تاکہ عمار کو سزا دلائی جائے، اور عمار یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اب میری جان کس طرح سے چھوٹے گی، کیونکہ میں نے مہین کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ کے ذریعے اس کو قتل بھی کروایا ہے، جس کی وجہ سے مجھے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر نشوہ اور برہان سر بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور تمام انویسٹیگیشن کے لیے پولیس سے رابطہ کرتے ہیں اور تمام ثبوت اکٹھے کرتے ہیں تاکہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ نشوہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ گھر کے ساتھ لوگوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے، ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ نشوہ اور برہان دونوں مہین کے کیس میں دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت جلد اس کیس کو سولو کرنا چاہتے ہیں۔ نشوہ عاصم انکل کے پاس جاتی ہے اور اس سے اپنی امی کی باتیں کرتی ہے اور وہ ان سے ان کی محبت کے بارے میں بات کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ بس آپ میرا ساتھ دیں، میں اپنی امی کو آپ سے شادی کروا کر ہی رہوں گی، کیونکہ میری امی کو بچپن میں پرپوز کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کا یہ رشتہ بہت اچھا چلے گا، اور یہ جو کیس عمار کا چل رہا ہے اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے تو یہ کیس بہت اچھے طریقے سے میں سولو کروا سکتی ہوں۔ جس پر اتنی دیر میں برہان بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ دونوں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی کیس میں سارا کچھ برہان اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ عمار نے کس طرح مہین کا مرڈر کیا ہے اور اس کی عزت داغ